بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے یا روزے میں انجیکشن لگوانے کا کیا حکم ہے؟ تو اس حوالے سے آج اس ویڈیو میں مفصل گفتگو کی جائے گی اور ایک تحقیق آپ کے پیش نظر کی جائے گی۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انجیکشن کے ساتھ روزہ ٹوٹنا یا نہ ٹوٹنا اس کا تعلق انسانی بدن کے ساتھ ہے۔ یہ ایسا علم ہے جس کا تعلق انسانی بدن کی تشریح سے ہے۔ علامہ جلال الدین خوارزمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں وَهَذَا لَيْسَ مِن بَابِ الْفِقْهِ اے فقہ الشریعتی بل یرجع الی فقہ الطب، کہ یہ انجیکشن کے ساتھ روزے کا ٹوٹنا یا نہ ٹوٹنا یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا تعلق فقہ شریعت کے ساتھ نہیں بلکہ طبی فقہ کے ساتھ ہے، میڈیکل سائنس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو اس لیے اس مسئلے کا جواب جاننے کے لیے ہمیں میڈیکل سائنس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ تو اس حوالے سے علماء کرام کی 3 آراء ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ کوئی بھی انجیکشن ہو، غذا کا ہو یا دوا کا ہو، انسولین کا ہو یا گلوکوز کا ہو۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اگر انسولین یا گلوکوز کا انجیکشن ہو، غذا کا انجیکشن ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ اگر دوا کا انجیکشن ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ انجیکشن جو بھی ہو، دوا کا ہو، غذا کا ہو، انسولین کا ہو، گلوکوز کا ہو، ہر ایک صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ناظرین محترم، تفصیل کے ساتھ ہم ان تینوں موقف کو جائزہ لیں گے، ان تینوں آراء کا جائزہ لیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ کون سا موقف زیادہ درست ہے اور جس پہ عمل کرنا ہمارے لیے زیادہ آسان اور زیادہ ممکن ہے۔ سب سے پہلے جن لوگوں کا موقف یہ ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، خواہ کوئی بھی انجیکشن ہو، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی چیز مسام کے ذریعے سے داخل ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جیسے ایک انسان ٹھنڈے پانی کے ساتھ غسل کر لے، تر و تازہ ہو جائے، اب اس پانی کی ٹھنڈک اپنے جگر تک محسوس کرتا ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ ٹھنڈک اس کے مسام کے ذریعے سے پہنچی ہے۔ تو اس طرح سے جو چیز بھی مسام کے ذریعے سے داخل ہوگی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے انجیکشن بھی مسام کے ذریعے داخل ہوتا ہے، لہٰذا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرے علماء کی دلیل، جن کا یہ کہنا ہے کہ غذا کا انجیکشن ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اگر دوا کا انجیکشن ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ روزے دار رات کے وقت افطاری کے بعد انجیکشن لگوائے، اور دوسری احتیاط کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اگر روزے دار روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا لے تو احتیاط کا دامن تھامتے ہوئے رمضان کے بعد اس روزے کی قضا بھی کر لے۔ تیسرا موقف علماء کرام کا یہ ہے کہ انجیکشن جو بھی ہو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی ہم غذا کھاتے ہیں، غذا کھانے کے بعد ہضم کے مراحل طے کرنے کے بعد گلوکوز بن جاتی ہے جس سے ہمارے جسم کو توانائی ملتی ہے۔ تو اگر ایک مکمل سسٹم سے گزر کر غذا گلوکوز بن جائے اور ہمارے جسم کو توانائی مل جائے اور اس سے یقیناً روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں کہ جب براہ راست انجیکشن وغیرہ کے ذریعے سے گلوکوز کو ہمارے جسم میں داخل کیا جائے اور اس سے ہمارے بدن کو توانائی مل جائے تو بدرجہ اولا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح سے جب منہ کے ذریعے سے کوئی انسان دوا کھاتا ہے، وہ دوا ہضم ہونے کے بعد انسان کے خون میں شامل ہو جاتی ہے، اور اگر انجیکشن کے ذریعے وہی دوا براہ راست انسان کے خون تک پہنچا دی جائے تو جس طرح منہ کے ذریعے دوا کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو انجیکشن کے ذریعے خون تک وہ دوا پہنچنے سے بھی روزہ بدرجہ اولا ٹوٹ جائے گا۔ اب اس حوالے سے یہ علماء کرام چند ایک دلائل پیش کرتے ہیں۔ پہلی دلیل حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفطر مما داخل، کہ کسی بھی چیز کے داخل ہونے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب جس طرح پہلے گروہ کی دلیل تھی کہ جو چیز مسام کے ذریعے سے داخل ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جبکہ حدیث پاک کا حکم ہے کہ کوئی بھی چیز داخل ہو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حدیث پاک میں لفظ ما آیا ہے اور ما کا لفظ عام حکم کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی چیز مسام کے ذریعے سے ہو، شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ انسان کے جسم کو قوت مل جائے،
شرط یہ ہے کہ انسان کے معدے تک رسائی ہو جائے، اگر اس طرح سے ہو جائے گا تو اس میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حدیث پاک سے یہ حکم مستنبط کیا گیا ہے، الفطر مما داخلہ، کہ جو بھی چیز بدن میں داخل ہو اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اس حوالے سے یہ اصول بھی مد نظر رکھا جائے کہ ہمارے قدیم فقہاء اور مجتہدین نے انجیکشن کے حوالے سے کوئی واضح طور پہ بات ذکر نہیں کی، اور اس کی وجہ ظاہری بات ہے کہ اس دور میں انجیکشن ایجاد ہی نہیں ہوا تھا، لیکن ان قدیم فقہاء نے ایسے اصول وضع کیے ہیں کہ جن اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یقیناً یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان اصولوں کے بنا پر انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس حوالے سے ایک دو باتیں میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا۔ قدیم فقہاء کے نزدیک ایک اصول ہے، علامہ ابو بکر بن مسعود کاسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بدائع الصنائع میں ذکر کرتے ہیں، فرمایا کسی بھی صورت میں جب رکن فوت ہو جائے تو اس چیز کا فوت ہو جانا، ٹوٹ جانا، ختم ہو جانا ایک ضروری امر ہے۔ اب وہ رکن کس طرح سے فوت ہو، سواء کان صورتاً او معنن، ظاہری طور پہ رکن ختم ہو جائے یا معنن یعنی ظاہری طور پہ نہ صحیح باطنی طور پہ وہ رکن ختم ہو جائے۔ اب روزے کا رکن کیا ہے کہ انسان بھوکا پیاسا رہے، ظاہری طور پر، صوری طور پر، صورتاً یہ رکن کیسے ختم ہوتا ہے کہ انسان اپنے منہ کے ذریعے سے کوئی چیز کھا لے۔ اب اگر اس طرح سے یہ رکن ختم ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ باطنی طور پر، معنوی طور پر یہ رکن کیسے ختم ہوگا کہ انسان انجیکشن کے ذریعے سے اپنے بدن کو توانائی پہنچا دے۔ تو فقہائے کرام نے جو جزیات متعین کی ہیں ان کے اوپر اگر اس مسئلے کو ہم دیکھیں گے ان کی روشنی میں تو یہ واضح ہو جائے گا کہ انجیکشن کی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ معنوی طور پر انسان کے بدن کو تقویت ملتی ہے اور معنوی طور پر انسان جو ہے وہ روزے کا رکن ضائع کر رہا ہے۔ مزید برآں یہی نظریہ کہ انجیکشن کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے اور خشیت الہی کے تقاضوں کو مد نظر رکھنے والا ہے، اور اسی کے ساتھ انسان اپنا بچاؤ کرنے والا ہے۔ اس پہ ایک مثال دینا چاہوں گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی حالت روزہ میں بیمار ہے اور اس نے دوا کا انجیکشن لگوا لیا۔ اب جن علماء کے نزدیک دوا کا انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو یقیناً انجیکشن لگوانے کے بعد وہ روزے کی قضا تو نہیں کرے گا۔ اب روزے کی قضا نہیں کرے گا، اگر بالفرض یہ موقف درست ہوا کہ انجیکشن کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو کل قیامت کے دن اسے اس روزے کا جواب دینا ہوگا جو اس نے انجیکشن کے ساتھ توڑا ہے اور اس کی قضا بھی نہیں کی۔ جبکہ دوسری صورت میں اگر یہ موقف درست ہوا کہ انجیکشن کی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور انسان اس موقف پہ عمل کرتے ہوئے بعد میں روزے کی قضا کر لے گا تو قیامت کے دن اگر دوسرا مسئلہ درست ہوا کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا پھر بھی بچت ہو جائے گی کہ اس کو ایک نفلی روزے کا الگ سے ثواب مل جائے گا۔ تو اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن نہ لگوایا جائے۔ اور ایک بہت اہم بات یہ بھی ذہن نشین رکھی جائے کہ انجیکشن کی صورت میں روزہ ٹوٹنے پہ صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ کفارہ اس صورت میں لازم ہوتا ہے جب انسان نے بھرپور طور پہ فائدہ حاصل کیا ہو، جبکہ انجیکشن وغیرہ کی صورت میں مکمل فائدہ حاصل نہیں کیا جا رہا بلکہ تھوڑی بہت اس کے بدن کو قوت نصیب ہو رہی ہے۔ اب شریعت کا اصول ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو، روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو وہ روزہ نہ رکھے، رمضان کے علاوہ قضا کر لے، کیونکہ اس کے الٹرنیٹ متبادل موجود ہے۔ تو اس وجہ سے بیمار آدمی ویسے ہی اگر روزہ نہ رکھے تو اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، بجائے اس کے کہ وہ روزہ رکھ کے انجیکشن لگواتا پھرے۔ اس وجہ سے ان سارے حالات سے بچنے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے سے گریز کیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کا فہم نصیب فرمائے اور اسلامی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔